ہوا ہے، فدا ہو سعید اس حبیب خدا پر، فدا ہو سعید اس، فدا ہو سعید اس حبیب خدا پر، منور جہاں جس سے سارا ہوا ہے، منور جہاں جس سے سارا ہوا ہے، تخیل میں ایک حشر برپا ہوا ہے، تلاطم محبت میں پیدا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا ہمارے اس ادارے میں پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج پھر یہ سنہری موقع ہمارے حصے میں آیا ہے، تو بغیر کسی تمہید کے ہم اساتذہ اور طلباء آپ کے ارشادات سے اور آپ کی نصائح جو ہمارے علمی سفر میں کام آئیں گی، ہم درخواست کریں گے کہ حضرت مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب تشریف لائیں، ہم اساتذہ اور طلباء کو نصیحتیں فرمائیں اور وہ بتلائیں جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ میں ایک بار پھر مدرسہ ابو الحسن میں اپنے آپ کو موجود پا رہا ہوں۔ کئی سال پہلے ایک مرتبہ اور اسی طرح مجھ کو بھوپال میں مدرسہ عبدالحی، اچھا ماشاء اللہ، تو اس سے پہلے بھی میرا اب کئی سال پہلے یہاں آنا ہوا تھا، اور اس وقت بھی جبکہ میں بھوپال میں جماعت اسلامی کے ایک اجتماع میں آنا ہوا ہے، تو آپ حضرات کے درمیان بھی مجھ کو آنے کا موقع ملا ہے۔ میں اپنے سامنے جب آپ جیسی عمر کے طلباء کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ روحانی سرور حاصل ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو اسی طرح کے 40-45 سال پہلے کے ماحول میں پہنچ جاتا ہوں کہ جب میں خود آپ حضرات کی طرح کا میں طالب علم تھا، اور مجھ کو ندوہ میں میرا داخلہ ہوا تھا اور مجھ کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ ندوے میں جب میں آیا تھا تو میری عمر 11 یا 12 سال کی رہی ہوگی، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان میں سمجھتا ہوں، توفیق میں سمجھتا ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم رامپور میں جماعت اسلامی ہند کا مرکز تھا، وہاں ایک تعلیمی ادارہ تھا جو ابتدائی تعلیم کا تھا، وہاں مجھ کو 8ویں تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی جماعت اسلامی ہند کے امیر تھے، تو میرے والد صاحب نے جب میں نے 8واں کر لیا تو میرے والد صاحب نے مولانا ابواللیث صاحب کو خط لکھا کہ میں اب اس بچے کو آئندہ تعلیم کے لیے میں کہاں بھیجوں۔ تو مولانا ابواللیث صاحب نے ان سے یہ کہا کہ آپ تو لکھنؤ جا کے جماعت اسلامی ہند کے دفتر میں مولانا عبدالغفار ندوی ہیں، ان کے حوالے آپ کر دیجئے، وہ اس کا داخلہ نظرۃ العلماء میں کرا دیں گے۔ تو مجھے اب میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مولانا ابواللیث صاحب جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ جماعت کے زیر انتظام کسی بھی مدرسے کا یا تعلیمی ادارے میں داخلے کا مشورہ دے سکتے تھے، لیکن آخر ان کے دماغ میں یہ کیا بات آئی کہ انہوں نے نظرۃ العلماء ہی میں داخلہ دلانے کا مشورہ دیا۔